کہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں. اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے. سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، نہیں سمجھنا، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ مقابل نہیں ہے. اور جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے وہ ہم پر افطرا کرتا ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فیض برکات پاتے ہیں اور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے. سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا. اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردہ اور قابل مواخذہ ہے. بالکل. اچھا طارق بھائی، اس کا انہوں نے جواب دے دیا. آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الہام میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. ہاں جی طارق بھائی، یہی سوال آپ نے کیا تھا. آپ نے جو اس تحریک سے سمجھا ہے نا، مجھے وہ جواب بتا دے. ہاں میں جواب قرآن کریم میں نذیر کس کو کہا گیا ہے؟ اس تحریک سے جو سمجھا ہے وہ بتا دے آپ. ہاں اور چپ کر جا بھائی، چپ کر جا بھائی. قرآن کریم میں سن لے، دوبارہ سن لے. او بھائی چپ کر جا، دوبارہ سن لے. چپ کر لے، سوال کر کے چپ کر جائیدا ہے. ابھی آپ نے پھر تحریر پڑھنی ہے، مجھے صرف بتا دینا. اللہ دا واسطے چپ کر جا. اللہ دا واسطے قرآن کریم میں نذیر کس کو کہا گیا ہے؟ ہاں سوال کو سنو. چپ ہو جاتا ہوں. جزاک اللہ. آپ پڑھے، دوبارہ پڑھ لیں. ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا. قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کسی ملم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے. کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی جس میں رسول اللہ آیا ہے؟ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرستادوں کو بھی رسول کہتے ہیں. پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی طور پر بھی معنی میں استعمال کرے؟ کیا قرآن میں فقالوا انا الیکم مرسلون بھی یاد نہیں رہا؟ انصافاً دیکھو، کیا یہی تکفیر کی بنا ہے؟ اگر خدا کے حضور میں پوچھے جاؤ تو بتاؤ کہ میرے کافر ٹھہرانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں. اور جیسے یہ محمول نہیں ہے ایسے ہی وہ نبی کر کے پکارنا جو حدیثوں میں مسیح موت کے لیے آیا ہے وہ بھی حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتا. یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے. میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہیں. اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے مرزائی مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے. الحمدللہ. کیوں نہیں سمجھتے مرزائیوں؟ پورے طور پر بند. اچھا اب مجھے دوبارہ سوال سن لے میرا. قرآن کریم میں اس ساری تحریر سے جو آپ نے سمجھا ہے، قرآن کریم میں نذیر کس کو کہا گیا ہے؟ صرف یہ بتا دے مجھے. ہاں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج. مرزائیوں، کس قدر حق سے خروج، کس قدر جہالت، کس قدر حماقت ہے. میرے محترم اے نادانو، میری مراد، اے مرزائی نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لاتا ہوں. صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ جو کہ عبدالغفار جنبہ صاحب کو نہیں ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ مخاطبہ کے آپ لوگ بھی تو قائل ہیں
अब्दुल गफ्फार बस जंबा साहब को ये नहीं हुआ, सिर्फ लफ्जी इसलिए निज़ा हुई। वो मुजद्दिद जो यानी हजरत आप मसीह लोग मौऊद जिस अमर का अलैहिस्सलाम है, नाम वो मुकालमा मुजद्दिद मुखातबा हरगिज नहीं हो सकते, रखते हैं, क्योंकि उन पर मैं कसरत और मुकालमा और उसकी मुखातबा नहीं कसरत का हुआ। नाम इतनी कसरत बमूजिब से हुक्म इलाही इतनी नबूवत कसरत रखता से हूँ, वही और कशफ मैं ये अब्दुल उस गफ्फार जंबा को खुदा नहीं की हुए हैं, कसम खाकर और खाता इसलिए कहता हूँ इसलिए अब्दुल जिसके गफ्फार जंबा हाथ साहब का में जो दावा मेरी है जान वो है, गलत है, 100% गलत है, क्योंकि उस पे उसी ने इतनी मुझे कसरत से भेजा है और इतनी कसरत उसी से ने इल्हाम मेरा नहीं हुए। नाम नबी रखा है और उसी ने मुझे हजरत मसीह अब्दुल्ला मौत के नाम एक एक से वर्ड को ऑन पुकारा करते है। हैं, मगर ये अल्फाज इस्तारा के रंग में हैं, मजाज के रंग में हैं, रंग में है। हकीकी तौर पर महमूल नहीं हैं। मैं तब तक खाना खाऊं, सारे सवालों का मैं जवाब सुन दे रहा दिया हूं, ना। जब अच्छा खत्म हो गया, चले मैं खाना सेट व जी सुम्मी तारिक तो भाई, नबियन मिनल्लाह वीडियो खत्म हुई अला तरीक़िल मजाज ला अला वजल हकीका। वो कहते हैं कि ये मुझे नबी का नाम मजाज के तौर पर दिया गया, हकीकत के तौर पर नहीं। मिर्जाइयों, खुदा दा खौफ कर लो, ना करो इस तरह की बातें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखियां ना करो। वो कह रहे हैं इन्नहु ला नबी आबादी सयकून खुलफाओ फयक्सरून, मेरे बाद आज लगता कोई है नबी नहीं, वजीरिया फिरका की सिर्फ हालत खुलफा होंगे नाजुक है। और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यही मिर्जा साहब कह रहे हैं। मैं 13वां खलीफा आज हूँ फिर खिलाफत वजीरिया वाले इस्लामिया बड़े मोहम्मदिया जज्बाती हुए का। हुए हैं। और वो कहते हैं नबी के लफ्ज़ से इस ज़माना के लिए सिर्फ खुदा ताला की ये मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर शर्फ मुकालमा मुखातबा इलाहिया हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो। किसी पर नबी के लफ्ज़ का इतलाक भी जायज़ नहीं जब तक उसको उम्मती भी ना कहा जाए, जिसके ये मानी है कि हर एक इनाम उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से पाया है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 401। तो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 जो है वो तो एक गलती का दाला के बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ मिर्ज़ा साहब ने नबी की तारीफ बता दी, वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला, और यही सिलसिला नबूवत है, ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला से बात कर रहा हूं, जो मेरी सुन भी लो। क़यामत तक जारी है। तारिक भाई, और मिर्जा साहब कहते हैं खुदा ताला से डरो और मजाज को हकीकत पर हमल ना करो। मिर्जाइयो, खुदा ताला से डरो, मजाजी नबी को हकीकी नबी ना बनाओ और खामखा की खिलाफत की गद्दी ना चलाओ, क्योंकि उनसे पहले भी 12 मुजद्दद गुजर चुके हैं। वो 13वें मुजद्दद हैं तारिक भाई और 12 मुजद्दद का तो खिलाफत नहीं चली, 13वें मुजद्दद की खिलाफत कैसे चल गई? मिर्जाइयो, तो सुन ले मेरी बात, मजाज को हकीकत पर हमल ना करो, खुदा खौफ करो। जज़ाकल्लाह तारिक भाई, मेरी बात जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन जी तारिक भाई, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन 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 जी तारिक भाई, इतना पढ़ लिया आपने, जज़ाकल्लाह। मैं हर हज़रत मसीह मौऊद के एक एक लफ्ज को ऑन करता हूँ। नहीं, आप ऑन करते, अगर आप ऑन करते तो आप मिर्जाई खिलाफ की गद्दी ना बनाते, आप झूठ बोलते। प्यारे भाई, अगले बंदे को भी तो मिर्जाई खिलाफ की गद्दी बनाना ये जाहिर करता है कि आप झूठ बोलते हैं। आप मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं। मिर्जा साहब ने कहीं नहीं कहा मेरे मिर्जा खानदान की गद्दी चल पड़ेगी, मुजद्दिदियत खत्म हो जाएगी, कहीं नहीं कहा। अगर कहा है तो बताओ कहाँ फरमाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक अपना अमीर बनाओ। तो अगर हमने अमीर बना दिया तो इसमें आपको क्या चिड़ हो रही है? अमीर बना लिया है तो उसको खलीफा बना के हजरत मसीह मौऊद के खिलाफत क्यों खिलाते हो? उसको मसीह का खलीफा क्यों कहते हो जब मसीह ने कहा ही नहीं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत चलाई है आयत इस्तखलाफ ने। और मिर्जा साहब कहते हैं इसमें अल्लाह ताला ने रसूल मकबूल के खलीफों का वादा दिया, तुमने मसीह के खलीफे चला दिए। तारिक भाई मेरी बात, तो खुदा का खौफ करो यार। आप मसीह के खलीफों की कौन सी है बताओ? कौन सी आयत इस्तखलाफ है जिसमें मसीह के खलीफों का वादा दिया है? सुन लेना, मैं मसीह के खलीफों का कहाँ वादा दिया गया है? मैं बताता हूँ आपको, सुन ले, बताओ। सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले। आप हज़रत मसीह मौऊद को वैसा ही, सॉरी अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को वैसा ही मसीह के खलीफों का कहाँ वादा दिया गया है? जैसे हज़रत मसीह मौऊद को समझते मुजद्दिद, आप वैसे मसीह के खलीफों का कहाँ वादा दिया है? कौन सी आयत है बताओ? अपना अकीदा, पुरानी आयत बताओ। ये आपका हाल है। पुरानी आयत बताओ, मसीह के खलीफों का कहाँ वादा दिया गया? अपना अकीदा एक ही आयत इस्तखलाफ है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा है। मसीह के खलीफों का कहाँ वादा है बताओ? तालिबी इजाजत है मुझे? मसीह के खलीफों का कहाँ वादा? भाई तुम्हें इजाजत दे रहे हो, सवाल का जवाब दो। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे। मसीह के खलीफों का कहाँ वादा है? मेरे सवाल तो का मानो कि तुम्हारे ये झूठी खिलाफत कायम की है
کہیں مسیح کا خلافہ نہیں. خلیفۃ المسیح الخامس، مسیح کے خلیفوں کا کہاں وعدہ دیا ہے؟ اچھا بتاؤ. میں بتاتا ہوں. سنیں الوصیت میں، رسالہ الوصیت میں، کیونکہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. مسیح کے خلیفوں کا قرآن میں کہاں وعدہ میں دیا تھوڑا ہے؟ بتاتا ہوں. الوصیت میں تو کوئی خلیفوں کا وعدہ نہیں ہے. سن تو لے میری بات. رسالہ الوصیت میں حضرت ہاں. مسیح موعود علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی آیت وہ استغفار تو میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، میں تو مسیح کے ہاں خلیفوں کی جی بات ہاں کر جی رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی دی تھی مثال. ہاں، اور تم نے ابو مسیح بکر کے خلیفے ابو بنائے ہیں بکر نا، ابو بکر تم نے ابو بکر حضرت محمد صدیق. صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے یار بنائے ہیں. سن تو لے یار، آپ سن تو لے یار. ہاں، تم جو کون سی مثال باتیں دے کر رہے رہے ہو ہیں بالکل آپ غلط ہے. بولتے، آپ بولنے نہیں دیتے یار اگلے بندے کو. سن لینا. ابو بکر صدیق کی مثال دی کہ نہیں دی تھی؟ اور آیت استخلاف کو جوڑا تھا کہ نہیں جوڑا تھا اس سے؟ ابو بکر کس کے خلیفہ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ہاں، تو آیت استخلاف میں تو کس کے خلیفۃ خلیفوں کا وعدہ المسیح دیا ہے؟ ہو گیا تو آپ کو کیا چیڑ ہو رہی ہے اس سے؟ آپ آیت کیوں استخلاف jealous میں ہو کس رہے کے ہیں؟ خلیفوں کا وعدہ دیا ہے؟ آپ کیوں جیلس ہو رہی ہے؟ آیت استخلاف میں ہم ہاں، لوگ آیت جو استخلاف خلفاء میں، ہے، چلو جو آیت خلفاء استخلاف سے مرزا احمدیت صاحب کی ہے، تحریر پڑھ کے سنا دو ہم ان کو جس میں انہوں نے کہا ہے میٹافوریکلی میرے لیتے بعد ہیں. مرزا خاندان کی گدی ہوگی. اچھا سنیں اب میری بتاؤ آیت اچھا استخلاف میں طارق مرزا صاحب نے، صاحب وہ تو طارق مرزا صاحب کہہ رہے صاحب ہیں دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے. طارق میں طارق خلافت طارق اسلامیہ صاحب محمدیہ آپ کا نے جو 13واں فہم خلیفہ لیا ہوں. نا، آپ نے جو فہم لیا نا اس سے غلط لیا ہے. میری بات نہیں، سنیے. فہم کی تو بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اچھا سن خلافت تو لینا، اسلامیہ آپ محمدیہ سن کا تو 13واں لینا. خلیفہ ہوں. اس میں فہم آپ کی نے، کیا بات ہے؟ اچھا حضور نے حضرت مسیح صاحب مجدد تھے. خلافت اسلامیہ محمدیہ حضرت کا میں مسیح 13واں صاحب خلیفہ ہوں. اپنا اس میں مجھے فہم موقف کچھ بتائے، اور ہوگا. اپنا موقف بتائے. سمپل سی بات ہے، اپنا موقف بتائے. حضرت مسیح بتایا تو میں ہے. آیت سمجھتا ہوں استخلاف میں سن تو لے میری بات تو مجددین کا سن لے، دعویٰ کیا میری ہے جو بات تو حضرت سن محمد لے، صلی اللہ میری علیہ وسلم بات کے تو سن خلیفہ لے. ہیں. آیت مرزا صاحب بھی استخلاف سے 13ویں خلیفہ ہیں، میں اور یہ آنیسٹلی بتا سلسلہ رہا ہوں. قیامت تک جاری ہے. میں آیت استخلاف پہ آ گیا نا، مسیح کے خلیفوں کا کہاں وعدہ دیا ہے؟ بتاؤ. چھوڑ دے. میں کہہ رہا ہوں وہاں سے ہی مار پڑ جائے گی آپ کو، وہاں سے چھوڑ دے. میں آپ سے یس کر رہا ہوں مسیح کے خلیفوں کا او مار پڑ جائے گی. یار. مار اپنا تو تمہیں پڑ رہی ہے. اور سن تو لے حضرت یار میری بات. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ ہے، میں ان کا 13واں خلیفہ ہوں. تو ٹھیک تم ہے لوگوں بھیا کو میری شرم بات نہیں سن آتی؟ لے. تم کہتے ہو مسیح کے سن لینا. خلیفے ہیں. آپ حضور کو، تمہیں نبی مار صلی پڑی ہے اللہ کہ علیہ نہیں؟ تمہاری پیٹھ پر جوتیاں پڑی ہیں اب کہ نہیں؟ بتا مرزائی، جی طارق بھائی، تیری طارق بھائی پیٹھ easy پر ہوگی. میں نے جوتیاں ماری کہ نہیں؟ بدتمیزی نہیں، دیکھیں بدتمیزی نہیں. ہاں، جب تو دلیلیں تم کہہ ختم رہے ہو ہو نا، جاتی ہے نا، تم نے جب دلیل بدتمیزی ختم ہو شروع جاتی ہے کی نا ہے. تو بدتمیزی تم نے کی کہا عادت مار ہوتی ہے. پڑے گی، ایسے نہیں ہوتا. تو مار تو تمہارے مرزا غلام احمد کی مار تمہاری جوتیوں کی پڑ رہی ہے. کام ڈاؤن طارق بھائی ڈاؤن. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ آپ دیا حضور ہے. کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجدد تم سمجھتے نے ہیں؟ مسیحوں کا خلافت کر لی. مسیح چلے کے سنیں خلیفوں کا وعدہ کہاں کیا ہے؟ طارق بھائی، آپ بتاؤ. حضور کو نبی سمجھتے ہیں نا؟ آپ حضور کو مسیح کے مجدد سمجھتے خلیفوں ہیں نا؟ کا کہاں وعدہ ہے؟ طارق بھائی آپ حضور کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا موقف تو او بتا دے. عقل دے انے، مجھے کیا پتا میں کس سے بات کروں؟ اپنا موقف تو مسیح بتا کے دے. خلیفوں کا کہاں وعدہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلے مجھے اپنا بتاؤ. میرے سوال کا جواب دے. مسیح کے خلیفوں کا کہاں وعدہ ہے قرآن میں؟ میرے سوال کا تو جواب دے. میں آپ مسیح کا کے جواب خلیفوں دوں گا. کا قرآن میں کہاں وعدہ ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تو ہوں اس کہ کا آپ مطلب حضور کو تم مجدد مان سمجھتے گئے ہو ہیں. نا کہ تم نے یہ دجل کیا ہے خلافتی گدی بنا کے. مسیح کے دجل تو آپ خلیفوں کا لوگوں نے کہیں کیا وعدہ ہے. نہیں ہے. ایک بندے کا نبوت کا دعویٰ ہے، آپ اس کو مسیح مجدد کے بنا رہے ہیں. خلیفوں دجل تو کا آپ کوئی لوگوں نے وعدہ کیا نہیں ہوا ہے. ہے. بتاؤ. صاف وہ بندہ کہہ رہا ہے میں امت مسیح نبی کے ہوں. خلیفوں کا صاف وہ کہہ کہیں رہا ہے وعدہ کہ نہیں مجھے ہے. نبی کہا گیا ہے، رسول کہا گیا ہے. دجل تو آپ ہاں لوگ کر رہے نہیں، ہیں. وہ کہتا اس ہے بندے کا، استعارہ اور وہ مجاز بندہ کے رنگ میں. جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نذیر آیا ہے، اور ہاں، جو نذیر کا مطلب آپ یہ نہیں بتا رہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نذیر بتایا تو قرآن ہے، کریم ابھی میں پڑھ کس کے کو کہا بتایا گیا ہے. ہے. سن لے، نذیر انہوں نے 1000 کیا، بار نہیں بتایا. وہ 100 کہتے آنسر ہیں ہوتا ہے. کس کو کہا گیا؟ خلفاء کس کو کہا کے گیا نذیر؟ آنے کو اللہ وہ ہاں تعالیٰ نے سن لے، نذیر کس کو کہا قیامت گیا؟ تک لمبا کیا ہے. نذیر کس کو کہا گیا؟ اور قرآن کریم میں آپ اسلام سے یہ میں جواب نہیں دیا جا رہا. یہ ایک آپ شرف سے کیا اور بحث کرنے بتا؟ خصوصیت ہے کہ اس کی آپ تائید ایک اور بندے کا تجدید دعویٰ، کے ایک بندے کا واسطے دعویٰ جو نبوت ہر کا دعویٰ صدی ہے، پر مجدد ایک آتے بندے کا رہے دعویٰ، ایک اور بندے کا دعویٰ آتے جو مجدد کا رہیں گے. نبوت کا دعویٰ ہے، اس کو آپ مجدد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. شریعت اور اگر آپ مجدد، محمدی آپ میں عبد بھی الغفار جمبا کو بھی لے اس آئے کی ہیں. خدمت اور بھائی اس میں تجدید کون کے سا فقہ واسطے کوئی تعلیم کھاتا ہوا ہے؟ ہمیشہ کون خلفاء سی وحی آئے ہے؟ اور کون سی وحی جو قیامت ہے ان پہ تک بارش ہوئی آتے ہے؟ رہیں گے. کون سی مرزا وحی جو صاحب ہے تو ان پہ کہہ رہے ہیں بارش کی طرح قیامت ہوئی تک ہے؟ مجدد آتے رہیں گے. اپنے پاس سے جو شوگر لگا کے بیٹھے ہوئے مرزا آپ صاحب لوگ. تو کہہ رہے ہیں قیامت ہاں مجھے ملفوظات بتائیں، جلد کثرت 5 مکالمہ مخاطب عبد صفحہ الغفار جمبا تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے 551. جو آپ نے مجدد بنا مرزا دیا. صاحب کہہ رہے ہیں بلا مجھے کو مجدد بنا دیا. اسلام کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر مجھے صدی پر آج مجدد آتے مجھے رہے آج تک اور ایک آتے رہیں مجدد گے. ایسا بتائے جس پہ اتنی کثرت سے آتے رہے اور آتے رہیں گے. مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں بات میں مجھے جذباتی ہو ہر رہے صدی ہیں. پر مجدد ان کو آئے اور انجوائے آتے کریں. رہیں گے. طارق بھائی مجھے یہ بتا دے، آج تک اتنے مجددین آئے ہیں موسیٰ جس بھائی پہ انہوں نے اتنے نہیں کثرت جواب سے دینا. الزامات ہاں، اس کا ہوئے جواب بھی لے لے. ہیں، یہ میں آپ کو بڑا اچھا انکلوڈنگ سوال عبد کیا آپ الغفار نے. جمبا صاحب
جو بڑا اچھا نبی سوال ہوتا کیا ہے ہے، اور وہ جواب اپنے بھی سن وقت لو کا نا اب۔ مجدد ہی ہوتا ہے، لیکن جو مجدد ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. 1000 بار آپ کو یہ بات کہہ چکے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس چیز کی. اب سن لو، تم نے سوال کیا پہلے مجددوں کا. آپ نے جواب دینا ہے کہ قرآن میں نذیر کس کو کہا گیا، یہ جواب دے مجھے.
آپ نے یہ سوال کیا ہے شارٹ کہ آنسر پہلے میں جواب دے. مجددوں کا ہمیں بتائیں، آپ کیا ہے شارٹ نا آپ نے آنسر میں سوال. جواب دے. قرآن میں نذیر کس کو کہا گیا ہے؟ بتا دے بس. میں نے آپ سے پوچھا قرآن میں مسیح کے خلیفوں کا کہاں وعدہ ہے، بتائیں. قرآن میں نذیر کو کہا آیت گیا جو استخلاف آپ نے بتائیں ایک بندے جس کا میں دعویٰ بگاڑ دیا ہے. وعد آپ نے ایک اللہ بندے کا الذین دعویٰ. آمنوا کر کے اللہ نے بتایا ہو کہ مسیح کے خلیفے میں چلیں گے. بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاؤ اس کا بتاتا ہوں. پہلے میرے سوال کا بتاؤ جواب دے. قرآن میں نذیر قرآن میں کس کو کون کہا سی گیا ہے جگہ؟ پہلے مجھے یہ بتائیں قرآن میں نذیر کس کو قرآن کہا میں گیا؟ کہاں ہے میرے سوال کا اللہ جواب تعالیٰ دے. نے وعدہ کیا ہے کہ مسیح کے خلیفوں کا میں جاری کروں گا؟ یار بتاؤ. یہ پاگل ہو گیا یہ جی. طاہر بھائی تجھ سے تو پاگل تو تم ہوئے ہو. میں تم سے پوچھ رہا ہوں قرآن میں کہاں ہے لکھا ہے نہیں، مسیح کے آپ ایک خلیفوں کا؟ بندے کا دعویٰ تو مجدد بتا تو ہی ہے نہیں ہی رہے. نہیں، آپ اس کو مجدد بنائی جا رہے ہیں. غلط بات ہے نا یار. مسیح کے خلیفوں کا کہاں بات دعویٰ ہے؟ جو نبی ہوتا ہے مسیح کے اس خلیفوں پہ کا وعدہ کدھر ہے بتاؤ. اتنے کثرت سے وہی ہوتی ہے، وہی نبی ہوتا ہے. حضور نے یہ بات بتا دی ہے. تو مسیح کے خلیفوں کا کہاں وعدہ ہے عبدالغفار بتاؤ. جمبا صاحب پہ اتنی کثرت سے کون سی وہی ہوئی ہے؟ ہمیں میں بھی نے بتا تم دے. سے یہ بتایا ہے، پوچھا ہے کہ ہمیں بھی بتا مسیح دے کے کون خلیفوں سا. کا کہاں وعدہ ہے. اور جمبا صاحب کی کون یہاں تبلیغ کر رہا ہے؟ خام کا مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں ہم. تم نہیں، جمبا صاحب آپ کے گھس رہے ہو جا میں کے آپ وہاں سے پہ. جمبا صاحب کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو ہاں مجدد تو ہم سمجھتے تو ہیں. مرزا صاحب کی بات آپ اس کر رہے کو ہیں. آپ اس تم کو جمبا حضرت صاحب کی مسیح تبلیغ بعد میں مرزا کر صاحب لینا. کی طرح کا ہی ہم مجدد مرزا صاحب سمجھتے کی ہیں نا بات آپ. کر رہے ہیں. آپ ان ہم کو جمبا صاحب کی مجدد تبلیغ نہیں سمجھتے کرتے. ہیں. تم ان کی آپ تبلیغ ان کی ابھی سیشن ان کا لگا لینا، ان کی تبلیغ شروع کر دینا جمبا صاحب کی. یار میری میں تو بات سن لیں. مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں. جمبا وہ صاحب کہہ کا رہے ہیں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے. اب بتاؤ مسیح کے خلیفوں کا وعدہ کہاں ہے بتاؤ. قرآن کی آیت بتاؤ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی آپ آیت جمبا صاحب بتاؤ. کو جو مجدد آپ سمجھتے قرآن ہیں اور وہ جمبا حضرت. صاحب کی تبلیغ کون کر رہا ہے؟ تم اور کر رہے نہیں ہو. کر رہا یار، لیکن آپ مجدد بنا ہاں کے بیٹھے ہوئے تو نا. پھر ایک بندے کا نبوت ہم کا تو دعویٰ ہے، مرزا مجدد صاحب کی بنا کے بات بیٹھ کر گئے. رہے ہیں. آپ ایک بندے کا مرزا نبوت کا صاحب دعویٰ کی ہے، کہہ رہے ہیں. امتی نبی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول کہا گیا، مجھے نذیر کہا گیا، مجھے نبی ہاں کہا گیا، مجھے سب کچھ کہا گیا. مرزا صاحب آپ کہہ رہے آپ ہیں. اس کو مجدد بنا اور رہے مرزا صاحب سے سوال کیا ہیں. آپ اس کو 1905 مجدد میں بنا رہے ہیں. کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کیا عرض ہے میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اور اس میں دوست بات قیامت کرنا تک کے چاہے، مجددین آتے رہیں گے. کوئی اور دوست بات کرنا چاہے جلد 4 صفحہ کر لے آپ. انہوں نے کسی جلد کو 4 مار صفحہ دی 452. چلے پھر ہم کو اصل میں سنتے ہیں قیامت آپ تک کے بات. مجددین آتے رہیں گے. چلے پھر پھر دیکھیں مرزا صاحب فرما رہے ہیں. اور یہ کہنا یہ روسی کا جھوٹ بولنا سے پہلے کافی غصے میں ہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی مجددین کا منکر فاسق ہے. اور پھر فرماتے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی امت میں ایسے ہی دور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے. شہادت القرآن صفحہ 44. تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں مجدد ہی ہیں جو نبی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا. ملفوظات جلد 4 صفحہ 151. تو مرزا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ. 20 گھنٹے مرنے سے پہلے مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہر صدی کے سر پر نبی آتا ہے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بعد تو مرزا خاندان کی گدی چل پڑے گی. رسالہ الوصیت پیج نمبر 305 پڑھ دیں. ہاں کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مجددین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے خاندان کی گدی چل پڑے گی. بتاؤ. رسالہ الوصیت پیج نمبر 305. ہاں پڑھو دکھاؤ. انہوں نے کہا مجددین کا سلسلہ ختم ہے، تو بس 5 کا بس ختم ہو گیا 5. یہ دیکھو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے کہتے ہیں ہر صدی کے سر پر اسی قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا تبادلہ دیا گیا ہے. اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ آپ کے بقول قرآن اور علماء کافی تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ حج کرنے والے حج جاتے ہیں، زکوٰۃ کرنے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 برس کے بعد مجدد آئے گا. تو مجددین کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. مرزا صاحب مرنے سے پہلے بھی بتا کے گئے ہیں، پر مرزائیوں کو یہی ہے کہ ہم نے گدی چلانی ہے.
ट्रूथ सीकर हमने भाई मुझे मुजद्दिद बताया जब को उन्होंने नहीं पढ़ने पढ़ने दिया देना, इन्होंने नहीं पढ़ने देना। फिर मिर्जा इनके- साहब इनके कहते हैं देखें, सूरतुल इनके कदर की पल्ले जैसे कुछ भी ना, तफसीर करते हुए आधी फरमाते बातें हैं, जब पकड़ी आती है ना, बस सूरतुल कदर में इस तरफ तरह इशारा उसका फरमाया दलील है जैसे पास तारिक कुछ भी चौहान नहीं। अल्लाह ने बताया ताला या ने जैसे इनके मोहम्मद इस हुसैन पास कुछ उम्मत भी के नहीं है, लोगों बाकी से दलील है। वादा फरमाया जब ये है, अगले बंदे आमिर इनको नबी ऐसे साहब का इस्तखलाफ का निकला वादा था। वो कह रहे हैं। अल्लाह ताला जब ने ये इस अगले उम्मत के बंदे लोगों से को वादा फरमाया है कि वो उन्हें कभी जाया नहीं मूसा भाई करेगा। शो जब एंजॉय वो करें, गुमराह हो हाँ जाएंगे जी enjoy और शो करें, एंजॉय अंधेरों enjoy में करें। गिर जाएंगे तो उन पर लैलतुल कदर का जमाना आएगा और रूह जमीन पर नाजिल होगा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहेगा उसे उतारेगा और उसे मुजद्दद बनाकर मबूस फरमाएगा और रूह के साथ मलाइका भी नाजिल होंगे जो लोगों के दिलों को हक और हदायत की तरफ खींच कर लाएंगे और ये सिलसिला कयामत तक मुनक़ते नहीं होगा। हुसैनी भाई अब समझ, हुसैनी भाई अब आपको समझ आई, मैंने आपसे ये और कहा था कि आप मिर्जाइयों मुझे बताएं। अभी भी तुम नहीं मानोगे। खुदा का खौफ करो, अल्लाह का हुसैनी खौफ भाई करो। हुसैनी भाई गद्दी चला के अब आपको बैठे समझ हुए हो, आई। हजरत मसीह मौत की तालीम को छोड़कर बैठे हुए हो। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन। कोई बड़ा सख्त जाती इख्तलाफ हुआ किसी के साथ जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा हुसैनी भाई अब समझ आइए आपको, मैं आपसे सवाल क्यों कर रहा था, बोलने नहीं देता किसी को यार। 2 मिनट अगले बंदे के भी सुनने का हौसला रखा करे, इससे आप सच्चे साबित नहीं हो जाएगा किसी को बोलने नहीं देंगे तो। यही बात आमिर नजीर साहब करते हैं, यही बात बिलाल हनीफ साहब करते हैं। क्या हो गया वो आप लोगों यही की यही सोबत में? बात मोहम्मद हुसैन मोहम्मद साहब नजीर सारे साहब रूहानी गुस्से में फजान आ पढ़ते जाते हैं, हैं। रूहानी असल फजान में पढ़ता मूसा हूँ भाई और बात आपको ये है, टट्टियां लग जाती ये है रूहानी देखे ये फजान देखे सुन के। देखे ये वो देखें शख्स किसा के पास असल में बात मूसा भाई तमीज ये भी नहीं है है उनको बात कि करने की। और मूसा भाई जब ये इनके आधे हवाले पकड़े जाते हैं ना, इसी तरह ये कुरान से भी पकड़े जाते हैं और फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के भी जब ये आधे हवाले कहते हैं और पकड़े जाते हैं ये लोग, तो फिर सीकर इनको तुझे मुझे गुस्सा चैलेंज इनको है, गुस्सा इतना वो आता है आए कि से ये फिर दिखा इनसे दे बात नहीं जिसमें होता। मसीह के खलीफों का वादा दिया। ट्रूथ सीकर आपने आधे आपने आधे ये भी नोट किया और आधे होगा, जो तुमने किए हुए हैं। आमिर नजीर साहब भी हजरत पहले मसीह जो मौत की है तालीम का इनकार करके पूरी अपने बात मिर्जा खानदान की गद्दी तुमने चला ली है। 15 दफा बेशर्मी कहा, की इंतहा है तुम्हारी। फिर तारिक ट्रुथ चौहान साहब सीकर बोलना बंद साहब, नहीं कर रहे। ट्रुथ इसी सीकर तरह साहब, मोहम्मद हुसैन मुझे साहब को भी बड़ा गुस्सा आया था और समझ नहीं किसी ने आया कि क्यों आवाज गुस्सा दी आया, थी। लेकिन बहरहाल ट्रुथ सीकर साहब बात कोई यह नहीं है भाई, कि मुझे आपने सब आवाज दी। सेहतमंद थे लेकिन निज़ाम जीस्त लिया डावरी ने हाथों में, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही तो फिर अंधेरे में तो भटकना एक मिर्जाइयत की लफ्ज़ गद्दी रह है। गई बस। आप मख बोल के हाँ, लफ्ज़ वो आजाद कुछ नहीं होते रह रहे गई और और बोल चिरागों में रोशनी न जाए। रही और गद्दी चल पड़ी, खिलाफ थी गद्दी मिर्जा खानदान की, और जिसकी कोई दीवारों दलील पे आपके पास बातें नहीं, करना, कुरान से ना हदीस से ना मिर्जा साहब की तालीम से। दीवारों से लानत अल्लाह बातें अलल करना काज़िबीन। अच्छा लगता है, अल्लाह कासिबीन, वाकई सही बात। हवाओं से गपशप करना कैसा लगता है, मैंने कहा मूसा साहब मैं सौलत आदत को रहा हूँ मशहूर इसमें कराना नंगी औरतों कैसा को लगता देखना है, कैसा लगता है, मज फिर ये सैकल और पूछना रजाई कि को क्या ये नंगी काफी है आज़म के कैसा ज़माना लगता कैसा है। मूसा साहब हुसैनी भाई आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं मादत खाऊं, मेरी बात जरा लंबी हो गई थी तो मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे ये बता रहा था कि अब समझ आइए आपको मैं क्यों आपसे सवाल कर रहा था। वो बोलने नहीं देते किसी को यार, जी जी, तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा मुखातिब किया था। और कोई बात नहीं। मुझे आपने मुखातब किया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ मैं उस ज्यादा बोलने की वजह से। तारिक भाई आपको भी इजाजत दे बोलने की यार, काइंडली प्लीज और प्लीज। मैं गैंग बनाने की वजह से भी शर्मिंदा हूँ, गैंग में बन गया हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप गैंग हैं कि गैंगस्टर हैं? हैं जी? एक होता है गैंग और एक होता है गैंगस्टर। पता नहीं अब क्या। अच्छा अच्छा ताहिर भाई तुसी को जो भी आपने गौर लारस किया अली खजानी पढ़ता है इसलिए उससे उससे इतनी तारिक नफरत भाई है। जो अच्छा, लारंस अच्छा, बिश्नोई है अच्छा, ना वो चौहान गैंगस्टर भी रूहानी गैंगस्टर। खजानी पढ़ता है तो मिर्जाइयों को मुसीबत पड़ जाती है। ट्रूथ सीकर भाई आपने नोट किया है ये जो है तारिक चौहान साहब कैसे आमिर नजीर साहब को कितना वो उठाते हैं और कितना सर पे चढ़ाते हैं, हालांकि वो हुसैन साहब शख्स मैं आपको दिखा वो दूं रूहानी आप अगर ये खजानी कोई पढ़ता है इस देखें वजह से। असल में चले हाँ, मुझसे वो सवाल वो मुझे वो बात तो काफी करने आप दे, लोग मैं रूहानी जवाब तो खजानी मुझे देने उनसे दे, बात तो करने दे, मुझे बात तो जवाब करने तो दे। देने दो। सैनी साहब एक मिनट एक असल में चीज ना देखे फिर असल मैं में चला। आमिर आमिर सैनी नजीर साहब साहब आमिर नजीर साहब आए थे हमें तस्वीर मेरी लगी है ना। आमिर नजीर साहब हमें परेशान करते एक मिनट में सैनी साहब ने एक चीज बता रहा माशाल्लाह, ये देखे कितना एक रूहानी मिनट शेर है आमिर में नजीर साहब। सैनी साहब ने मैं एक चीज आमिर बता साहब रहा का सैनी देखे साहब अच्छा यार एक मिनट गल ते करन दो पता नहीं क्यों बैठे रहते हैं वो गल ते कर नूर लें दो नूर पे वो पकड़े चुप ते करो सैनी साहब मेरी तस्वीर देखी जे ये तस्वीर है या असल हो तुसी? नहीं ये मेरी तस्वीर उन्होंने खिंच के अपनी बराड़ ते लाई है
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। इतनी खूबसूरत है तस्वीर, बड़ी अच्छी लगाई है उन्होंने। भाई हुसैनी साहब क्या करें, उन्होंने ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦੇ ਛੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਚੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ना लाओ ना लाओ ना लाओ, बंद कर देंगे ना लाओ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आप उल्टा उनको ये गैंग है आपका, ये गैंग है आपका, गैंगस्टर है आप। गैंगस्टर। मैंने कहा आप हैं ही गैंगस्टर। ਗੈਂਗਸਟਰ आप तो गैंगस्टर के सरपर हैं अमर नजीर साहब। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ उनको- ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸਵੀਰ मेरी भी ਸੋਹਣੀ लगाई ਲਾਓ। है उन्होंने, मेरी तस्वीर भी लगाई है, मेरी भी लगाई है उन्होंने, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? अच्छा आमिर नजीर उन्होंने भी साहब, लगाई है। आमिर नजीर साहब, बात यह है कि और यार ट्रुथ सीकर भाई, आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? ਨਹੀਂ मैं उनको मुझे तो बहुत प्यारी है। आप परेशान ना हो राणा तो इन साहब, मैं गैंगों से ना आपकी ना करें आप इनसे। नहीं इनसे और नहीं राणा बात साहब कर उसको रहा। नहीं इज्जत प्यारी तो आपको क्या मसला, आप अपनी इज्जत के संभालें बस। इनसे बात मैं नहीं कर रहा। मैं उसने उनको- अपनी जान माल इज्जत खलीफा पर कुर्बान की हुई है, उसको इज्जत इज्जत भी- नहीं प्यारी आपकी। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, हर मारूफ फैसला मानेगा उनका अल्हम्दुलिल्लाह। ਜਾਨ ਵੀ ਮਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ। ਜਾਂ भी कुर्बान की थी, वो कहते साड़ी इज्जत भी लुट अल्लाह अल्लाह और रसूल की खातिर और खलीफा जी कहते हैं बैत का मतलब है बैच बेच देना। और खलीफा वक्त ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ अब मारूफ ਮਾਰੂਫ नहीं ਦਾ रहा। ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੂਫ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ एक मिनट ਜਿਹੜਾ बात तो ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ करने ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੂਫ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, को भी तो बात करने ਤੁਸੀਂ दें। ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ मनवाओ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਕਰ फैसला पेश करके कहते सी है मन वरना जमात तेरे खिलाफ एक्शन साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात तो करें। निजाम तेरे खिलाफ एक्शन लेगा। अच्छा ठीक है, आप बात तो करने दें किसी और को। वो निजाम को यही कह रहे थे ना कि तुम चुप रहो, वो नहीं बोलने वरना देंगे। निजाम तुम्हारे My खिलाफ हरकत God, में आ जाएगा। यार ये लोग क्या है यार। यार ये क्या लोग हैं, ये ट्रुथ अच्छा, सीकर क्या चीज है ये, मुफ्सा भाई किसी को आपने बोलने नहीं देता, सवाल किया था ना, खुद ही बोली जा रहा है। असल इससे में मैंने ये सवाल किया है कि Oh मसीह my के खलीफों की कौन सी आयत में ज़िक्र है, इसने आज तक जवाब नहीं दिया। सब मिर्जाइयों को चैलेंज है, Oh my जाके God। निकाल के लाओ। तो फिक्र भाई मैंने आपकी तवज्जो दिलाई। सब मिर्जाइयों को चैलेंज है, आपने नोट मसीह किया के है? खलीफों वाली आपने आयत नोट बना किया के कि निकाल के लाओ जरा, आमिर साहब जाओ जो है, आमिर अपने मुरब्बियों को भी बता लो। ਉਹ ਮੈਂ और अपने ਚੱਲਿਆ खलीफा ਭਾਈ, को भी ਮੈਂ बता लो। ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਫਿਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ हमें ਨੇ। नजीर अंकल हमें परेशान करने आए खलीफा अगर पहले इत्थे रोटियां चेक करता पिछों रहता है, मेरे पास उसके बाद टाइम नहीं सैनी साहब मैं चलिया ते मेरे पिछों ताजिया निकले ते फिर ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ही हाफिज़। आज गेम नहीं ठीक है ठीक है हमें नजीर साहब हमें परेशान करने आए थे, खुद परेशान चलो हो ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन सिर्फ खलीफा रोटियां चेक करता रहता, उसको टाइम नहीं होता। मैं चलिया ते सैनी साहब जे पिछों ताजिया शाजिया निकलिया ते फिर तुसी देख लो। अल्लाह ही वारिस। बात में छोटी सी मुझे बात करने दें। आज आपको ये पता चल गया होगा कि आमर नजीर साहब आपके कितने खैर खा हैं, ये आज आपको पता चल गया होगा, कभी सोचिएगा जरूर। ये बात है, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ ये मैं मुझे एक मिनट कर लेने अच्छे से क्या ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ये रात को सोते हुए सोचिएगा ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਨੇ, लेकिन तस्वीर वही काम किया आपने। उन्होंने तो खैर खाई की है, आप कह रहे हैं खैर खा नहीं है वो। ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਫੋਟੋ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਓ। अमर नजीर साहब आप कह सकते थे कि आपकी तस्वीर डाली गई, आपको डिस्प्ले तो नहीं करनी चाहिए थी ना। हैं? ठीक है, सामने 100 लोगों के सामने आपने कर दी डिस्प्ले, ये खैर खाई है आपकी। नहीं वो कहते ने नहीं वो तो नकले बराड पे लगा के बैठे हुए हैं, कोई सीक्रेट तो नहीं ਆਓ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ लेकिन ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आप ਸੀ कहते हैं कि फलानी ब्राड पे लगी हुई है, उनको रोके जाके, या कोई बंदा मैं जाके या कोई रोके उनको। बात ये है तस्वीर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तस्वीर खींचने के लिए होती है। और सर बाहर भी जाते हैं। हाय अमर नजीर नाराज हो जी, ओए अलीम साहब अमर नजीर तो राना जनाना दौरा पे आ गया। मैं तो राना साहब तो जनाना दौरा पे आ गया। नजीर साहब के बारे में मेरी राय नाराज सुन ना लो। हो जाना। अमर नजीर साहब के बारे में मेरी राय सुन लो। अमर नजीर साहब पक्के ठक्के काफिर है। मैं मोहम्मद हुसैन आपके साथ हूँ, प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं अच्छा अहमदी हूँ। अच्छा जो फिक्रे मैं अमर नजीर साहब के बारे में कहूंगा वो आप भी कहो। अमर नजीर पक्के ठक्के काफिर हैं, दारा इस्लाम से खारिज है। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, और मैं नहीं। तो फिर मैं नहीं कहूंगा, मैं कह देता हूँ, मैं कह अमर देता नजीर के मैं कहता हूँ पक्का आप ठक्का काफिर है ये बंदा।
आप ये खुशामद मैं तो करें, कहूंगा कि वो काफिर है, इनकी गोद में दायरा इस्लाम बैठने से जा खारिज गया। है। मोहम्मद हुसैन भाई, अब बताओ, आज आप मैं क्यों अमर परेशान नजीर हो के गए साथ नहीं, थे? आप मोहम्मद हुसैन भाई, आज आपको कि अरे और राना राशिद हाँ। फासिक है, ट्रुथ सीकर फासिक है। और तारिक चौहान साहब, मैं अमर नजीर को कह रहा हूँ पक्का ठक्का काफर, दायरा इस्लाम से खारिज है ये, यार और तो मैं तारीफ मुखालिफ करता हूँ है आपकी। जमात का। मैं ਤੇ ਰਾਣਾ तारीफ- ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ आप दोनों ਮੁਤਾਬਕ इकट्ठे हैं। ਮੈਂ तो ना- ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ। आप कौन है दसो। अमर नजीर को ये? मुझे हक नहीं दिया किसी ने, मुझे हक नहीं ਅਸੀਂ दिया। मेरे पास ਦੋਵੇਂ हक है इसका। ਕਾਂਡ ਗਵਾਂਡ ਰਹਿੰਦੇ मैं हैं। कहता हूँ ये काफर है, अमर पक्का बोलो ठक्का काफर है। हुसैन, अपना गंद उछालो। हम तो कहते हैं वो काफिर है, मैं आप लोग उसको नहीं काफर कहते। कह रहा हूँ अमर नजीर को। इसका मतलब है आपका वो एजेंट है, वक्त की तहरीर लाओ आप और लगाओ। मैं मिर्जाइयों का कह रहा हूँ, एजेंट है अमर अमर नजीर। नजीर की बख्शिश ही नहीं हो सकती। मिर्जाइयों का एजेंट है मैं अमर तो कह नजीर, रहा आप उसको काफिर नहीं कहते, हम तो कहते हैं। लाओ, लगाओ खलीफा वक्त की तहरीर और करो जमात को बदनाम। लगाओ लगाओ। ये कह रहा हूँ आमिर नजीर पक्का ठक्का काफिर है। देखो मैं कह रहा हूँ, हाँ। आप कह रहे हो आमिर नजीर का साथ मुझे दे रहा अल्लाह हूँ। ने नहीं, मैं मुझे कह रहा हूँ आप तो इख्तियार नहीं मिर्जाई, मुखालिफ है। आप तो एजेंट मुझे अल्लाह ने हैं, इख्तियार नहीं आमिर दिया। नजीर का आपका एजेंट है हर वो मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। मिर्जाइयों का। देखो भाई, मूसा साहब जो बंदा कहे कि दायरा इस्लाम से खारिज है, आमिर नजीर पक्का ठक्का काफिर है, हाँ। बदतरीन मुखालिफ है मसीह मौत का। हाँ, वो बिल्कुल। साथ है। मैं आमिर नजीर के साथ हूँ, या जो बंदा नहीं कह रहा वो साथ है। वो साथ है, हाँ, बिल्कुल। हम जो बात कर रहे हैं ये ना, मिर्जाई आमिर हम नजीर ये के कर रहे हैं साथ कि है। तारिक चौहान साहब जो है ना, ये बड़ा प्रेस कर रहे होते ये हैं। कहते हैं ये मुसलमान है आमिर नजीर। ये कहते हैं, कहाँ ये मुसलमान कहते है हैं- आमिर नजीर? आमिर हाँ। नजीर तो नहीं। यकीन करें, ये मसीह मौत का भी गुस्ताख है और काफर है। हाँ, काफिर है पक्का, दायरा इस्लाम से खारिज। हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान समझता है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी को जो है तो वो फिर फतवे लगाने की जरूरत है। एग्जैक्टली, तो इसका इसी मतलब है तरह- मैं आपसे ये- भी 2 कदम आगे खड़ा हूँ आमिर नजीर की मुखालफत में। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसी 2 बात कदम नहीं आगे है। हूँ ना ये इससे। मिर्जाई जो है, देखिए, ये आमिर कहने नजीर से के तारिक चौहान साहब कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। दुखियां हैं, आप दोनों दुखियां। ये साझे भाई आमिर भाई नजीर हैं। की दुखियां हैं, ये आप मिर्जाई। दोनों जो है वो भाई भाई ये हैं। कहते हैं ये वो हमारा आप- मुसलमान भाई है वो- जो आप हजरत उनको- मसीह मौत की गुस्ताखी करता है। नहीं, मिर्जाई आप कहते ये हैं वो हमारा देखें, मुसलमान मूसा भाई भाई, है। मूसा भाई आप ये देखें, अगर अल्लाह करे, अगर तारिक मिर्जाइयों का चौहान ये बोले हाल है कि मूसा आमिर भाई, नजीर आप ये गुस्ताख को देखें कि अपना आमिर मुसलमान भाई नजीर कहते साहब हैं। आमिर नजीर साहब हमें परेशान करने आए थे, खुद अल्लाह का परेशान भी हो और गए, मसीह और मौत का भी। साथ साथ पूरा गैंग मैं कहता परेशान हो हूँ, गया। मोहम्मद अल्लाह का हुसैन भी भी इनकार परेशान हो करते हैं, गए, मसीह तारिक मौत का भी चौहान भी इनकार परेशान करते हो गए। चौहान नोट साहब, किया आमिर आपने? नजीर साहब दुश्मन है ना सिर्फ हाँ। मसीह मौत के, हाँ, रसूल करीम के भी और अल्लाह के भी। मैं कहता हूँ बिल्कुल। कौन को कहिए, हाँ, तो ये कहते हैं ये हमारा मुसलमान भाई है आमिर नजीर। वो कहाँ मुसलमान भाई ये यार, ये हाँ, देखो हम तो बल्कि मिर्जाइयों का ये हाल है। वसल्लम का भी है आमिर नजीर। हम तो ये मिर्जाई जो है आमिर नजीर के एजेंट हैं। तो मैं तो इतना खुल के कह रहा हूँ, मूसा भाई जो इतना खुल के बंदा बात करे, अमल भी बड़ा वो होता है। अमल तो जिंदगी है। यार मैं अमल ही कर रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। ये बताएं, सबके सामने हम कह रहे हैं आमिर नजीर पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज है। देखो, मूसा भाई बात सुनो। जो शुगर लगा रहे हम तो साफ कहते हैं, उसके मुंह में कहते हैं। एक मिनट तारिक चौहान साहब, एक मिनट को। मूसा भाई, आप जो अमल कह रहे हो ना टिकटॉक के ऊपर, अमल यही है बोलना। इधर कुछ जाके तो मैं उसकी मज्जों को पट्टे तो नहीं डाल रहा ना, बोलने से बात होती है। मैं बोल के कह रहा हूँ काफिर है। मुझे ये बताएं सिर्फ बात ही मोहम्मद है। हुसैन साहब, अगर किसी ने कोई गलत काम किया हमारे दोस्त के बारे में, कोई तस्वीर टांगी है, तो क्या मैं वो आके तस्वीरें यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा? आपने बिल्कुल कहा ठीक जाता है, आप बात इस बात को तो कंडेम करें। अगर आप वाकई सच्चे हैं, समझते हैं, सच का साथ देते हैं, इस रवैये को कंडेम करें कि हाँ आमिर नजीर साहब ने ये गलत किया है। एक इंसाफ का तकाजा है। आप आमिर नजीर साहब के रवैये को आप कह वो रहे हो, मौजूद मैं आमिर छोड़कर- नजीर साहब को आप- कंडेम कर रहा हूँ। वो मौजूद मैं छोड़कर पूरे के नहीं, पूरे मैं उस बात आमिर नहीं कह रहा। नजीर को कंडेम करता हूँ। नहीं, वो तो बात नहीं हो काफिर रही है। ना, वो तो मौजू नहीं है, वो तो मौजू नहीं है। मौजू ये है अच्छा, जो आप रवैये उससे करें आप। रवैये को कंडेम करना है, ठीक है। हाँ, ये जो रवैया दुरुस्त है क्या? आप बताएं। अब मेरा जवाब लेना जरा, आपको ले। समझ आ जाएगी कि मैं आमिर नजीर साहब के साथ हूँ या मुखालिफ हूँ। आमिर नजीर जब सुबह सांस लेता है, तब से अल्लाह के प्यारे मसीह मौत की ये तौहीन करता है, सोने तक करता है। एक एक सांस की आमिर नजीर साहब की मैं मजम्मत करता हूँ, ना सिर्फ इस अमल की, एक एक सांस गलत की है, मजम्मत आपका करता जवाब हूँ। गलत है। काफिर है। किसी से पूछ लें, जवाब ये है, मैंने जिस आमिर नजीर काफिर है, हमारा मुसलमान भाई नहीं है। आप वो बताएं। ये जो बात- मिर्जाइयों का मुसलमान भाई है। जो बात मैंने पूछी है उसमें तो आप मुजम्मत भाई, मुजम्मत मैं कह रहा हूँ आमिर नजीर साहब के सांस लेने की भी मैं मजम्मत करता हूँ। मोहम्मद हुसैन, आमिर नजीर- ये मुनाफिकत छोड़ दो, ग्रो अप हो यार मैं जाओ। कह रहा ये हूँ 2025 में तुम्हारा मुनाफिकाना चेहरा नहीं चलना। यार, राणा लोग साहब, बहुत आगे जा चुके हैं। राणा साहब यकीन मुझे तुम्हारे करें, गांव मैं के बंदे मजम्मत करता हूँ।
تمہارے گاؤں کے بندے کی کال آئی کل جو تمہارے گاؤں کا ہے, سب تمہاری سٹوری سنائی, پر میں یہاں کیوں رشتہ دار ہوگا میرا رشتہ دار ہوگا, میرے گاؤں کا ہوگا, میرا حق ہی نہیں بنتا یہاں بڑے بولنے لوگ کا. ہوتے میرے, میں کہہ رہا ہوں گاؤں کا ہوگا, رشتہ دار ہوگا, اس نے کہا وہ رشتہ دار ہوگا, اگر وہ میرا رشتہ دار ہو تو میں اس کو ڈسون کرتا ہوں. مجھے صرف تم سے یہ بات کرنی جو یہاں آپ کا رویہ ہے وہ اس پہ بات کرنی, ادھر مجھے بات اس سے کرو. کوئی غرض تو میرے نہیں ہے. گاؤں کے بندے کی نہیں بات کرنی ہے آپ نے, نہیں کرنی میں نے, ہاں میں نے آپ کے رویے کی کرنی اگر ہے. دوبارہ آپ کو میرے کسی گاؤں کے بندے کی فون رانا آئے بھائی تو چھوڑ کاٹ دیں, دینا آپ آپس نے. میں لڑائیاں چھوڑ دیں رانا بھائی, چھوڑ دیں. ایک منٹ, یہ وہی حضرت مسیح موعود کا گستاخ ہے جس کو جناب اوپر لے گستاخ کر خلیفۃ المسیح کا خطبہ بھائی تم اس کو مسلمان بھائی سمجھتے ہو مرزائیو؟ اپنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکلوا رہے ہیں. رانا بھائی آپ جذباتی نہ ہوا کریں, رانا بھائی جذباتی نہ ہوا کریں, پیشنس رکھا کریں پلیز. ایسنسی ہے, میں یہ نہیں آپ جوش کو کیا, مکالمہ میں کہہ رہا چھوڑ ہوں. دیں اس بات کو. نہیں مجھے تم جواب عامر دیں. نذیر کو مسلمان بھائی سمجھتے ہو اپنا مرزائیو؟ رانا صاحب اگر دوبارہ آپ کو میرے کسی گاؤں کے بندے کی کال آئے, میں ڈسون کرتا ہوں, ایسے گاؤں کے بندے کو بالکل فارغ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اور یہ اس طرح کی آپ نے بات نہیں سننی, کال کاٹ دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ محمد حسین نے کہا ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے اب کوئی رشتہ دار نہیں ہو, اور واللہ اچھا رشتہ دار میر آپ کے جعفر نہیں ہے, صاحب, وہ جھوٹ میر بولتے ہیں. جعفر صاحب بات اچھا, سنیں, میر جعفر صاحب بات لیکن اب میری اگلی بات سن لو آپ. میں کھل کے آج بتا رہا ہوں کہ عامر نذیر کا سانس لینا بھی قابل مذمت ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ اور آپ کافر ہے. اسی کو اوپر بٹھا کر اپنی براڈ میں میں تو خطبہ جمعہ میں سمجھ تو رہے بروڈ تھے, ایک سال سے لگاتا ہی نہیں ہوں اور بھائی. غلطی نہیں ہوئی آپ کو. اپنے احمدی بھائیوں کو متون کر رہے تھے وہاں پر نہیں, میں بیٹھ ایک کر. سال سے بروڈ نہیں لگاتا بھائی, میں ایک سال یہ ہو گیا میں بروڈ تقریباً نہیں 2 لگاتا. مہینے پہلے کی بات ہے, زیادہ نہیں, ثابت بھی نہیں کر سکو گے, 2 مہینے جس پہلے دن یہ بروڈ خطبہ لگائی ہے میں آیا نے. ہے وہ والا 16 منٹ والا خطبہ وہ آیا, عید کیا کی ڈیٹ بات ہے؟ ہے بھائی, وہ پرانی بات ہے, وہ ایک پرانی بروڈ لگی نہیں ہے, ہوئی یہ میرے. رانا صاحب پلیز میرا ایک پوائنٹ سمجھیں. جی, آپ کے خیال میں یہ احمدیوں کو اگر ایسے کر رہے تھے, ڈی گریڈ کرنے کی جو بھی کوشش کیوں کر رہے تھے, ریزن یہ ہے کہ ہی از اسٹرگلنگ. محمد ہاں حسین صاحب از اسٹرگلنگ, ہی از ناٹ ایبل ٹو پروو ہز پوائنٹس. ہاں بالکل سمپل ٹھیک سی بات ہے. بات یہ ہے اچھا کہ رانا صاحب, جیسے میں ابھی بروڈ نہیں لگاتا بھائی. اب لیٹ می ٹاک نا, محمد حسین صاحب لیٹ می ٹاک. جب پہلے آپ کے سامنے تھا کہ عامر نذیر صاحب آئے, یہ چوہان صاحب آئے ان کے جو سپورٹ کے لیے, ان ساروں کی کوشش کیا تھی کہ ہمیں پریشان کریں, ٹھیک ہے. جب ہم نے ان کو تو تمہارے لیے وہ مسلمان بھائی ہے کافر, پریشان نہیں اور تمہارا مسلمان بھائی ہے عامر نذیر, تو انہوں نے تم سے کیا شرم بھی نہیں کیا, آتی کہ وہ اس کو خود مسلمان پریشان ہو بھائی گئے. کہتے ہو؟ یہی حالت محمد حسین صاحب ہم کی تو آپ اس کو دیکھیں کافر نا, کہتے ہیں, محمد پکا حسین کافر. صاحب بھائی کبھی آئے نہیں, میری حالت اور نہیں ہے, میں کافر سمجھتا مجھ ہوں پہ اس کو غصہ کرنے عامر لگ پڑے, نذیر مجھے کو اتارا انہوں نے بھائی. 2 دفعہ, مجھے اچھا 2 بھائی دفعہ نہیں اتارا. اتارا, او بھائی نہیں پکا اتارا, کافر. الزام لگاؤ. مجھے اچھا کون مرزائی اس سے بھائی, بدتر کافر ہے. اتار کے ٹروتھ سیکر بھائی, آپ ثابت کر سکتے ہو میں نے اتارا ہے؟ مجھے اتار کے انہوں نے بات کی میرے بارے میں. کئی بار سب سے اتارا بڑا ہے. جھوٹ ہو بات رہے ہیں بات میرے عورتوں بارے میں منہ کر رہے ہیں, چارا, مجھے نیچے اتارا نہ ہوا کرو ہے. یار, مجھے اتارا, بات نہ مجھے کرو. کو اتارا, بات مجھے یہ کیوں ہے کہ اتارا, جب اپنا غلط پوائنٹ بات نہ پروو کرو, نہ کر غلط سکے بات تو نہ غصہ ہی کھاتا ہے. مجھے enjoy کیوں کیا کرے. اتارا. اچھا غلط بات نہ کرو. پہلی بات یہ ہے, میں رانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی میں ہیں, یہ کہتا ادب سے. ہوں, مجھے ایک بات مجھے رانا صاحب سے بات کرنے دو, مجھے ادب سے مجھے رانا صاحب سے کرنے بات دیں, کرنے تھوڑی دو, سی بات میرے بھائی ہیں بھائی وہ. کر لینے دیں, جی 5 منٹ ٹھیک سے ہے, اوپر نہیں لوں گا پلیز. جزاک اللہ. جی بولیے. میں رانا صاحب سے بات کرنا. رانا صاحب آپ تو ظاہری بات ہے محترم ہے, تھوڑی سی نوک جھوک چلتی رہتی ہے آپ کے ساتھ. پیارے بھائی, میں نے نا براڈ لگانا ختم کر دی ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال کے وقفے کے اندر میں نے شاید 2 یا 3 دن براڈ لگائی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں لگائی. 2 یا 3 دن 16 سے منٹ زیادہ نہیں والا لگائی. ہے, ہاں 1 دن اس دن آپ لگائی ہے, نے 1 دن لگائی تھی. لگائی ہے. ہاں اس دن ہاں لگائی ہاں, تھی. آپ ہاں درست ٹھیک کہہ ہے, رہے ہیں, وہی آپ بات بڑے ہے جو کہہ رہا محترم ہوں. ہیں, اور آپ کو پتا ہے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے نا اس بات کا, میں عزت آپ کی کرتا عزت کرتا ہوں دل سے. ہاں, لیکن آپ بات اچھے کیا ہے, انسان ہیں, مجھے پتا ہے آپ بات سن سیدھے لیجئے, بندے ہیں. چھوٹی سی بات سن لیجئے. میرے لیے عامر نذیر, AK شیخ, عامر حق, ظفر اللہ شاہ صاحب, یہ سب لوگ محترم ہیں میرے لیے, اس لیے کہ وہ جو اپنا نظریہ ہے نا وہ واضح پکا ٹھکا بیان کرتے ہیں. ہاں ہم آپ کے خلاف ہیں. جو جماعت سے نکلے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ آ کے ہمیں گالی بھی دیتے ہیں, برا بھی کہتے ہیں, لیکن وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت سے ہم یہ غلط ہے اس میں, ہم اس کو چھوڑ کے جائیں. ایون کہ یہ طارق چوہان صاحب بھی کیونکہ دوسرے گروپ میں جا چکے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. لیکن انٹرنلی وہ لوگ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جو کہ اوریجنلی جو ہے نا وہ ایک قسم کا بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں, اور لیکن ان میں کوئی ہمت نہیں ہے یا ان میں وہ چیز کرج نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکیں, اور انڈائریکٹلی وہ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنے گروہ کے اندر ٹھیک ہے,
میر جعفر اور ٹھیک ہے میر صادق ہوتے ہیں نا ٹھیک وہ ہے زیادہ نقصان آج میں آج امیر بھی انشاءاللہ بولتا یہ ہوں اس بات بات کے ختم لوگوں کر کے خلاف، لیتے ہیں مجھے بات مکمل کر لیتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، میں اپنے احمدی بھائیوں کو گالی بھی دے دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ دل سے یقین ہے کہ میں کبھی بھی ایسے کوئی کاز کے لیے جو جماعتی کاز ہے نا اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے بھائیوں کا خون نہیں پیوں گا یا میں غداری نہیں کروں گا۔ جس دن میں اگر ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ مجھے خدا نہ خواستہ وہ دن آیا جس دن مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ رہا، خدا نہ خواستہ اگر وہ دن آ گیا، میں اعلان کہہ دوں گا کہ میں باہر ہوں، ویری میں گڈ کبھی بہت بھی اعلیٰ اس کے بعد نہ تو آپ جماعت کو برا کہوں گا نہ کوئی ایسی حرکتیں کروں گا، بس بہت اعلیٰ میری بات ہے، بس۔ رانا صاحب آپ دیکھیں آپ نے کتنی پیاری خوبصورت باتیں کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ ایک صاف دل کے انسان ہو اور آپ سچی باتیں کرتے ہو، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ وہ بول دیتے ہو، میں اس وجہ سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کی جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ درست فرما رہے ہو۔ اتفاق ہو گیا ہمارا اس بات پہ، ہو گیا ٹھیک ہے، آپ درست بات کر رہے ہو۔ اب رہی اگلی بات، میرے مطابق جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں میں بھی ان کو آپ تو ان کی عزت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافر ہیں اور بالکل میرا کوئی ہمدردی ان کے لیے میری نہیں ہے، یہ بات بھی ہماری ٹھیک ہوگی، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا تھوڑا سا الگ ہوگا اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل ہر طرح سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایود اللہ بن نصر العزیز کی بیعت میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل کبھی بھی جماعت کے خلاف بات نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں آپ بات کو ختم ہو سمجھ، گئی، پھر میں یہ ہاں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، بس بات یہ ختم ہو بات گئی، دیکھیں کتنی آپ نے کتنی بات پیاری آپ کر نے دی ہے تو ٹھیک خوبصورت ہے، آپ نے بات بات ختم ہو کی ہے، گئی، بس بات ختم آپ ہو نے گئی، کتنی خوبصورت میں بات کوئی کی ہے۔ دروغا نہیں ہوں، میں کوئی اور دروغا نہیں ہوں، جو مجھے فیل ہوا میں نے کہہ دیا۔ جب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہوں بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، جب میں خلیفۃ المسیح الخامس کہتا ہوں بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہوگی ایک بات۔ اب کوئی کیا سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، میں سب کو ایکسپلینیشن نہیں دیتا، آپ نے کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ ایک سمجھدار آپ سے بندے ہو، آپ نہیں پڑھے مانگی، لکھے ہو، آپ سے میں نے سوچا کہ آج چلیں آپ سے بات آج کر لی جائے، تو اس لیے میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک اچھے دل کے مالک ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اختلاف ختم ہو گئے ہیں، اب دل تو صاف کر ختم لیا ہیں، آپ نے؟ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اب چھوٹی سی بات حسین صاحب سے میں کرنا چاہوں گا اگر ہاں اجازت دیں تو، لیکن میں ہاں محمد حسین بھائی ایک بات کہنا ود ڈیو چاہوں گا، ریسپیکٹ۔ ایک منٹ، اگر رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ کافر نہ ہوگی تو پھر فتویٰ پتہ ہے نا آپ کو کہاں لوٹتا ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث جو کہ جو حدیث سے جو کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی غلط ہے آپ کے وہ مطابق وہ کس چیز کا کافر ہے؟ قرآن کو وہ مانتے ہیں، میں اللہ دیکھو کو وہ بھائی مانتے ہیں، میں بڑا بہت رسول اچھا اللہ سوال کو ہے، وہ مانتے ہیں، تمام میں صحابہ رانا اہل صاحب بیت کی کو وہ اجازت مانتے کے ہیں، ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، نمازیں رانا وہ صاحب پڑھتے ہیں، آج وہ کس رانا چیز کے صاحب کی کافر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رانا صاحب کی اجازت کے ساتھ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ بھائی دیکھو میرا تعلق ہے جماعت احمدیہ عالمگیر سے، ٹھیک ہے کشمیری صاحب، میرے حکم عدل ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہوگا کشمیری صاحب؟ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ان کا منکر ہے، جو ان کا کافر ہے، وہ ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافر ہے، وہ ان کو بھی نہیں مانتا، جو ان کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تو وہ میرے اپنے پاس کشمیری صاحب وہ یہ پڑھ فارمولا لیں موجود ہے، محمد حسین صاحب، وہ پڑھ نہیں لیں۔ نہیں تو سے وہ پتا ہے، کشمیری نے بھی، کشمیری 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے، کشمیری نے بھی 50 دفعہ وہ بات سنی ہوئی ہے، زیادہ دفعہ سنی ہوئی ہے، ایک کشمیری میں غلطی میرے پاس یہ فارمولا ہے، تو میں اس فارمولے کے تحت ان کو کافر کہتا ہوں۔ تو میرا اور آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو یہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں آپ کے پوائنٹ آف ویو نہیں کی آپ عزت اس کو کرتا ہوں، پھر محمد حسین بھائی اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم سب ہی ہیں نا بیچ میں، آپ سب کو بولیں نا، آپ بھی شامل ہیں۔ ہاں سب آپ کو نے کبھی بولے نا، دیکھا ایک مجھے، بندے کا نام نہ کبھی لے، آپ نے پھر اس کا مطلب ہے جو بلا اسمبلی کے اندر کارروائی ہوئی ہے، جو پھر امت نے بھی کیا وہ بھی ٹھیک کیا آپ کے ساتھ، وہ کیونکہ ان کے آپ مطابق بالکل رسول ٹھیک۔ اللہ کے مطابق بھی کوئی ختم نبوت اپنا کشمیری بھائی ختم ہو میرا چکی ہے، پھر یہ بھی تو آپ کو دو ماننا لفظوں پڑے گا میں نا۔ بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہو بات کشمیری بھائی، ادھر سے میں آپ یہ بچ بات نہیں نہیں سکتے کرتا میں، پھر۔ محمد حسین صاحب کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں جماعت کا موقف نہیں اس طرح میں اس کا دلیل دے رہا ہوں، کشمیری بھائی سے بات کرنے دو۔ کشمیری بھائی آپ دیکھو کہ میری بات صاف ستھری ہوگی، چھوٹی ہوگی، میرے نزدیک آپ بھی کافر ہو، بلال حنیف بھی کافر ہے، عامر نذیر بھی کافر ہے، پکا ٹکا ہمارے کافر ہے۔ نزدیک نہیں ہے۔
جو اپنے آپ کو مسلمان یار کہے گا آپ ہم کے اس کو نزدیک نہیں مسلمان ہی ہے، سمجھیں گے. آپ کے نزدیک نہیں ہے کشمیری بھائی، یہاں پہ اختلاف ہو علیم سکتا صاحب ہے، کو ٹائم لیکن مل میرا سکتا ہے؟ سیدھی چھوٹی بات ہے میری. آپ کو محمد حسین صاحب پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ہاں اس بارے میں علیم کہ محمد حسین صاحب کچھ ٹائم ملے اللہ گا تعالیٰ تشریح اس میں بات کی بات اجازت تو دیتا جی ہے کر لیں، میں تو ویسے ہی بہت جو خاموش ہوتا ہوں مسلمان ہے وہ شکریہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو سیکر باوجود بھائی اس کے آپ کہ کی اللہ بات تعالیٰ الگ کہہ ہے، رہا ہے وہ کہ آپ ان میں کا ایمان داخل پوائنٹ نہیں آف ہوا. ویو ہے بھائی، آپ کا پوائنٹ آف سپیکر ویو، صاحب یہ آپ ڈفرینٹ کیوں، آپ کی اوپینین کیوں یار ڈفرینٹ بھائی ہے؟ اگر علیم صاحب وہ نے کہہ رہے ہیں بلال علی وہ صاحب کو مرزا دو صاحب جی، کی کتب سے کہہ رہے ہیں. میری اوپینین کشمیری وہ بھائی ہے محمد جو بھائی مرزا کشمیری صاحب بھائی کی میں نے آپ کتب کو سے میرے کہہ ساتھ رہے بات ہیں میں کہ بتا وہ رہا ہوں نا، مرزا میری صاحب کا اوپینین منکر وہ ہے، ہے وہ وہ سیکر بھائی کافر ہے. رک جاؤ، سیکر آپ بھائی کیوں رک جاؤ. ڈفرینٹ ہے اپنا کشمیری اپنا بھائی موضوع میں لیں؟ نے آپ کو اپنی بات بتائی ہے یا مرزا صاحب کا ساتھ حوالہ دیا ہے؟ گنڈا گردی آپ کیوں کر آپ رہے نے ہیں؟ یہ آپ کہا نے ہے کہ اپنی جو بات مرزا بتائی ہے. صاحب کو نہیں مانتا ان کے روسیکر رکو، مطابق وہ میں کافر ہے. روسیکر رک ایک جاؤ، روسیکر ایک نہیں، رکو، میں آپ کو روسیکر ایک حقیقت رکو، الوحی سے روسیکر سنا رک دیتا جاؤ، ہوں. رک جاؤ، رک نہیں جاؤ، نہیں، رک جاؤ، رک ایک جاؤ. منٹ نا، تو حقیقت کشمیری الوحی کو سے بات جو تو اصل کرنے بات دو ہے یار، وہ سنائے نا. کشمیری بھائی کو بات کرنے دو. رکو کشمیری بھائی، آپ بات کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ حوالہ مرزا صاحب کا پہلے بھی سنا ہوا ہے؟ پیج نمبر 167 میرے حقیقت خیال میں ان الوحی. کا کشمیری ہے صاحب نے حوالہ، سنا ہوا بالکل ہے کشمیری صاحب نے یہ 10 دفعہ سنا ہوگا، سنا ہوگا کشمیری بھائی آپ نے یہ؟ بالکل سنا ہوا ہے. میرے پاس بھائی یہ دلیل موجود ہے. اب جی باقی اب ٹروتھ سیکر کیا مانتے ہیں، موسیٰ بھائی کیا مانتے ہیں، طارق چوہان کیا مانتے ہیں، بلال حنیف کیا مانتے ہیں، مجھے اس سے علیم صاحب کوئی ایک لینا دینا نہیں ہے. او ہو تو جو اور مانتے میں ہیں یہ وہ سن لیں سمجھتا نا، ہوں، وہ سن وہ لیں نا، رہنے دو ہوا بھائی. میں باتیں نہ بلال کیا حنیف کریں. صاحب سنیں جی، سنیں ایک منٹ دیں، بڑی اسکرین سنیں پہ انہوں کریں. نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ حقیقت الوحی پیج نمبر 167، ٹھیک ہے. یار اختلاف ہی نہیں ہے آپ کی بات سے. کشمیری بھائی آپ کو اختلاف ہے ان کی ایسی بات ہوا سے؟ ہوا میں نہیں باتیں آپ کری نے جا رہے کھلا ہیں. صحیح بات کر دی علی محمد صاحب نے، آپ نے صحیح کشمیری بات. بھائی آپ کو کوئی سوال میں ہے، آپ آپ کے حوالہ ساتھ سننا ہوں، چاہتے آپ نے ہو؟ کوئی بات چھپائی نہیں، آپ نے ڈکلیئر کیا ہم سب کو کہا، علیم یہ آپ اچھی بھائی بات بڑے ہے، آپ اسکرین پہ مناقضہ چاہتے بھی ہو کریں. کی، آپ کو صحیح میں بات کی، صحیح ہے آپ بڑے بالکل. چاہتے ہو اسکرین آپ پہ کو ہم کریں مزید بھائی. کنونس کریں کہ آپ لیکن کنونس ہو گئے؟ نہیں لیکن یہ ہمارے آپ نے دو ٹوک بات کی اور دو ٹوک بات ٹھیک رہتی ہے. آپ کنونس ہو گئے ہو نا میری بات سے؟ بالکل میں کنونس. جزاک اللہ. ٹرو سیکر بھائی کنونس ہے آلریڈی بندہ، یہ وہ چھوڑو اس کنوینس کو. ہیں، لیکن آپ نے ہوا میں بات کی ہے. کنونسڈ ہے بھائی، وہ کشمیری ٹھیک کنونسڈ ہے ہے، آلریڈی. محمد آپ حسین نے بھائی ہوا بلال میں حنیف بات بھائی کی آپ ہے، آپ نے کنونسڈ جماعت ہو؟ احمدیہ کے برعکس بات کی ہے. بالکل کنوینس اچھا ہیں. اور ایک منٹ دے دیں آپ چلیں. کی مہربانی ٹروت سیکر بھائی، ایک منٹ دے دیں. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف کرنا چاہیے انسان کو. جو بات علیم صاحب نے کی ہے کہ ہم تمام مسلمان پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس میں ایک رتی برابر بھی فرق یا کمی بیشی نہیں ہے. بالکل یہی عقیدہ تھا مرزا صاحب کا، اور یہی عقیدہ تھا نور الدین صاحب کا، حکیم نور الدین صاحب، اور یہی بشیر الدین محمود اور بشیر احمد احمد صاحب کا. اور یہ جن خلفاء کے میں نے نام لیا ہے یا یہ مرزا صاحب کے آپ جھوٹ بول رہے ہو. سن لیں، یہ جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے یہ تمام عقائد اپنی کتب میں درج کیے اور ساتھ مرزا صاحب کی کتب کا حوالہ بھی دیا. ہاں وہی کتب میں علیم صاحب بتانے لگا ہوں ایک نا. نمبر کی بات آپ نے کی ہے، بہت شکریہ. بلال میں وہی بتانے لگا ہوں، یہ سن لو نا، ایسی بس ہوا میں ساری باتیں کری جاتے ہو. یہ دیکھیں، یہ حقیقت الوحی پیج نمبر 167، ٹھیک ہے. حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا. لیکن عبد الحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے، یعنی پہلے آپ تراک القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. الجواب: یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نام ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افتراء کرنے والا، اور یہاں پہ حاشیہ لگا ہوا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حاشیہ میں کیا لکھا ہے؟ ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے. اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے.
سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ دوسرا خدا کی کلام کی، اب اصل مضمون پہ واپس آ رہا ہوں، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا، دوبارہ پڑھ دو بھائی، پس فکرہ دوبارہ جبکہ پڑھ میں دو نے کشمیری ایک بھائی، مکذب کے فکرہ نزدیک دوبارہ پڑھ دو ٹروتھ سیکر خدا، بھائی، فکرہ دوبارہ پڑھ دو، کشمیری نے سنا نہیں ہے یہ، کشمیری صاحب ذرا دھیان سے سننا اب۔ انہوں نے نہیں کہا، آپ ذرا خاموش رہیں پلیز، نہیں وہ کشمیری صاحب کا میسج آپ آیا پلیز نیچے، خاموش رہیں، کشمیری آپ بھائی پلیز۔ دھیان سننا اب یہ۔ میرا میسج نہیں ہے، میں سن رہا ہوں ویسے۔ اچھا دوبارہ پڑھنے لگا یہ فکرہ، وہ دھیان سننا، ٹروتھ سیکر بھائی پڑھو۔ دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا، پس جبکہ میں نے مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف و خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے، اور عمدن، امپورٹنٹ لفظ ہے عمدن، خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدہا نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو میں بوجہ افتراء کرنے کے کافر ٹھہرا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پس جبکہ خدا اطاعت کرنے والوں، ابھی سر کمپلیٹ نہیں ہوا، پس جبکہ خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ہزارہ نشانہ دیکھ کر جو زمین اور آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے باز نہیں آتے۔ وہ خود اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں، 1 پیج رہ گیا بس، وہ نہیں ہوگا یہ 1 پیج پڑھنا بھی، وہ آگے بڑھ امپورٹنٹ ہے سر، امپورٹنٹ ہے، وہ بات ہو گئی ہے جو نہیں، 1 منٹ رک جائیں، وہ خود اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں، سارا ہو گئی ہے بات ساری، نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے یہاں پہ، آپ نے 1 پیج اور پڑھنا ہے، 3 پڑھو بات ہے، آپ خاموش ہو جائیں یار، کیا کر رہے ہو؟ وہ خود اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مفتی نہیں جان اور پوری کر رہے ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے اور مجھے کافر ٹھہرا کر اپنے کفر پر مہر لگا دی۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر۔ یار پلیز آپ رک جائیں، آگے میں ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے۔ ذکر یہ نہ کرو، اب آپ آدھا گھنٹہ یہ پڑھتے نہ رہو، آدھے گھنٹے نہیں، آدھا پیج رہ گیا۔ پلیز مجھے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پلیز بھول جائیں گے سب لوگ باتیں، نہیں 1 منٹ پلیز رک جائیں۔ پھر جبکہ پڑھ لو، یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن و کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ قریباً 200 مولوی نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اور انہی کے فتوے سے بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کی نام کی تصحیح سے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا۔ کن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ احمدی ہونے کی بات مسلمان سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہنے پہ کہ جو کفر کے فتوے سے ہٹ جائیں گے ان کو میں مسلمان سمجھوں گا؟ نہیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔
मैंने कहा खालिस उन्होंने कलाम बस उन्होंने ये मसीह कहा है कि मौद मुझ का में काफी मान है। लाओगे तब भी मैं मुसलमान हो गया, या उन्होंने ये कहा है कि जो कुफर के मैंने फतवे कहा को छोड़ोगे कलाम तो हज़रत तब मैं मसीह मौद का मुसलमान समझ काफी है, वो लूंगा? पढ़ो। ठीक है, खालिस कलाम तो हज़रत उनको मसीह मौद का चाहिए कि पढ़े, इन मौलवियों के हाशिया बारे नहीं में करे। एक लंबा इश्तिहार हर एक मौलवी के नाम की तस्दीक से शाया कर दें कि ये सब काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान को काफिर बनाया, तब मैं उनको मुसलमान समझ लूंगा। हाँ बशर्ते का एट्रो सीकर साहब का शुभ। मुझे किसी बात की समझ नहीं आई, दोबारा पढ़े शुरू से। जी मैंने पढ़ दिया जितना, मैं आपको इससे ये बड़ा वाजे है नहीं मैं लेट कि आया हूँ, दोबारा शुरू से हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो इनकार करता है और बगैर ठीक वजह है। ट्रुथ के, सीकर पढ़ लिया है, वो खामोश हो जाओ ना, अब आपने बहुत लंबा पढ़ लिया है। जितनी भी बातें आप ट्रुथ सीकर आपने पढ़ी हैं सारी बातें ये गुस्सा ठीक है, गुस्सा आ गया ये ना, गुस्सा ऐसे चढ़ ही गया है। ना यार आपको, ना करो ना ऐसे, अब ना ये करो, गुस्सा अब ना चढ़ करो। गया ना। अब आप पिछले नहीं यार, नहीं गुस्सा चढ़ा, क्या करेगा आप? जो ट्रुथ सीकर इनकार ठीक है ना करता यार, है ठीक ना, हो गया। एक मिनट यार प्लीज, इख्तलाफ भी करेगा तो फिर ओहो, समझाना है, एक कौन सेंटेंस इख्तलाफ बस। कर रहा है इससे? जो बंदा तहकीक में है ना, जिसने अभी इनकार नहीं किया, इनके फतवे की जो हमने पढ़ा है इसके मुताबिक वो काफिर नहीं, लेकिन जिसने ठीक है, इनकार कर ठीक दिया, है। जिसने इनकार कर दिया और उसने बगैर वजह की, एक तो वजह भी इनको नहीं पता होती, ना कुरान है ना हदीस है, फिर भी इनकार कर ऐसे ही दिया मुंह ठीक है, उठा के, उसने तो उसको वो काफिर हुआ, क्योंकि उसने एक किस्म ठीक का है। काफिर समझा ना चलो ट्रुथ सीकर हजरत आप मसीह खामोश हो मौद जाओ ना, लंबा अलैहिस्सलाम हो गया काफी, अब जी। काफी लंबा हो गया, खामोश हो जाओ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जो कुछ भी आपने खालिस कलाम पढ़ा है हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का, वो बिल्कुल ठीक है, और यही बात मैं कर रहा था और यही बात इधर से निकली है। बिलाल हनीफ साहब आप मुखालिफ हैं, ये कलाम मोहम्मद आपके हुसैन लिए साहब था, होगी बात आपको खत्म, यार ट्रुथ सीकर। अब प्रॉब्लम है कोई? इसलिए क्योंकि अब आप कोई मसला है? अपनी अब अशिया रहना आपको मसला स्टार्ट है? करें। ट्रुथ सीकर ये ना करो, मेहरबानी करो, ना करो, ये जो हरकत ना बात हो करो। गई है, जो पढ़ दी ट्रुथ है, अब सीकर आप ये ये गेमें हरकत ना ना खेलें, करो, अब हरकत ना करो ये, अब आप प्लीज ये यार, क्या हो गया? गेमें ना खेलें, सीकर प्लीज गेमें ये ना हरकत ना खेलें, करो। डोंट प्ले द गेम्स। ट्रुथ सीकर गेम्स विद मेहरबानी करो, ना करो हरकत, ये मुझे बात मुझे करने वीडियो दो, नीचे उतार दे ना अपना करो फोन से। हरकत, ये ट्रुथ सीकर ये ना करो, क्विट बात कर। प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट, बैकस्ट्रीट बॉयज। बल्कि वो खास सिर्फ और सिर्फ वो है मैं ना, इजाजत चाह रहा हूँ ताजदारे कि मैं खत्म 3 नबूवत सेकंड के बात नारे कर लूं। लगाने चाहिए इस मौके पे। ट्रुथ सीकर मैं कोई मुखालफत की बात नहीं कर सर रहा, जो हजरत मैंने पढ़ा मसीह है वो मौद की उर्दू बात में कर था रहा कि हूँ, आपको वो लग उर्दू रहा में है था कि फारसी में था। अच्छा ट्रुथ सीकर भाई, मैं सामने को बोलने जा रहा ना, वो काफी ये कोई अच्छी जी बात जी है? नहीं बोलने देते जी, मैं सच्ची बोल रहा बात। वो कह रहे हैं बोलने दो। आवाज नहीं बात आ तो रही है। ये है कि बात तो ये है कि अब तब मुखालफत करो और तब मुझे टोको जब आपको लगे कि मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुखालिफ की बात कर रहा हूँ, या तब आप मुझे टोको जब आपको ये लगे कि मैं इस हवाले से एग्री नहीं हूँ, तब मुझे टोको जब आपको लगे कि मैं जमाती मौकफ के खिलाफ बात कर रहा हूँ, तब आपको ये टोकना मेरा बनता है। और 100 लोग जो सुन रहे हैं, ये गलत इमेज आता है, आप जब बीच में टोकते हो उनको ऐसे लगता है कि ट्रुथ सीकर के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। पहली बात है, जो आपने हवाला पढ़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उर्दू में था, और वो वही बात है जो मैंने की थी। ये बात और मेरी बात में कोई फर्क नहीं है, मेरा मंशा भी यही था, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि यही बात मेरे वाली आपने हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के तहरीर से आपने वो पढ़ के बता दी है। अब यही बात मैंने की थी, इसमें शुक्रिया आपका, बहुत मशकूर हूं कि आपने बिल्कुल सवाल नंबर 6 पढ़ा है। ये सवाल नंबर 6 है हकीकतुल वही में, ये मैंने कम अज कम भी 100 दफा से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और इधर ही पढ़ा हुआ है। अब बिलाल हनीफ साहब आपको समझ आ गई है इस बात की? ठीक हो गया ना अब यार आप, कुछ सीकर आपको मसला है कोई? लेकिन बिलाल हनी से क्यों पूछ रहे हैं? यार मूसा भाई, कुछ सीकर आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं खास मसला है आपको? आप लगातार 10 मिनट बोल रहे हो, मैंने कुछ ये मसला कहा मैं इख्तलाफ किया है यार। नहीं, डोमेस्टिक भाई आप ये आपने बताना, बात कर ली ना, मैंने इख्तलाफ किया है, आपने डोमेस्टिक भाई आपने मैंने इख्तलाफ किया है। मोहम्मद हुसैन भाई आपने, मैंने कब कहा कि आपने यार खिलाफ ट्रुथ किया? सीकर अब ना करो ऐसे यार प्लीज। ट्रुथ सीकर नहीं ये ज्यादती मोहम्मद कर रहे हुसैन भाई मुझे हो, ये ये बताया करो कि इनके हवाला साथ उर्दू में करो, था। मेरे साथ क्यों कर रहे हो? नहीं मैंने ये तो हवाला कोई उर्दू खिलाफ में था बात ना भी नहीं की है यार, मोहम्मद, मैंने तो कोई खिलाफ बात भी नहीं कर रहा, मेरे साथ बात भी नहीं कर मैं रहा सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि हवाला उर्दू में था कि नहीं। यार। ये क्या कर रहे हो आप? जब खामोश हो सकते हो 5 मिनट, मैं सिंपल आपसे सवाल सोच कर रहे रहा हूँ कि ये हवाला उर्दू में था कि नहीं। यार बम्बैस्टिक साहब, यार बिलाल को रखने से आप कोई और हमारा पॉइंट रख रहा आपस था में मोहम्मद तनाज़े हुसैन भाई। अलग है, नहीं बम्बैस्टिक साहब मेरी और नहीं, आपकी नोक जब झोंक अलग हवाला है। पढ़ दिया, मुझे जब कोई बम्बैस्टिक जरा बिलाल साहब को भी यार अपना पॉइंट रखने मैं देना। अगर बम्बैस्टिक मुझे कहेगा खामोश ना, मैं हो जाऊंगा। नहीं जो मेरे हमारे भाई पास बिलाल होती भाई को रहती भी है। अपना पॉइंट रखने आपने देना। मेरी बात पे कोई ऐसी बात पाई है जो मुखालफत में हो ट्रुथ सीकर के?
हाँ मोहम्मद हुसैन भाई, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ये हवाला हमने उर्दू में पढ़ा है ना, यार ये क्या है, ये हवाला उर्दू ये में अब था क्या कि है, मैंने किसी और ये लैंग्वेज क्या में पढ़ा है। मजाक चल रहा है अब यार।